کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان طویل عرصے سے جاری کشیدگی جمعرات کو کھلے تنازع کی شکل اختیار کر گئی جب تھائی لینڈ نے اپنی متنازع سرحد پر کمبوڈیا کے اہداف پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ چونکہ کمبوڈیا کی فرانسیسی کالونی اور سیام کی آزاد مملکت جو 1939 تک تھائی لینڈ کے نام سے جانی جاتی تھی نے 1907 میں 500 میل لمبی سرحد کھینچنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس لیے جنوب مشرقی ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان تعلقات متنازع رہے ہیں۔ مسئلہ معاہدے کا نقشہ اس کے متن سے مختلف تھا، خاص طور پر اس نے پریا ویہیر کو چھوڑ دیا جو 11 صدی کا ایک مندر ہے جو دونوں ممالک کے لیے گہری اہمیت کا حامل ہے۔ فرانسیسی علاقے میں ایک اہم اسٹکنگ پوائنٹ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی اتحادی تھائی لینڈ نے اس مندر پر قبضہ کر لیا، پھر محوری طاقتوں کی شکست کے بعد اسے فرانسیسی کمبوڈیا کے حوالے کر دیا۔ 1954 میں جب ایک نیا آزاد کمبوڈیا ابھر رہا تھا، تھائی لینڈ نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس لمحے کا فائدہ اٹھایا۔ کمبوڈیا اس معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے گیا اور دلیل دی کہ 1907 کے فرانسیسی نقشے نے مندر پر اس کی خود مختاری کا مظاہرہ کیا۔ 1962 میں عدالت نے اتفاق کیا اور فیصلہ دیا کہ اس کا تعلق کمبوڈیا سے ہے۔ تھائی لینڈ نے فیصلہ مانتے ہوئے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ 2008 میں تناؤ دوبارہ سر اٹھانے لگا جب کمبوڈیا نے یونیسکو سے پریا ویہار کو عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم سامک سندراویج کی تھائی حکومت نے، جو بڑھتے ہوئے گھریلو سیاسی بحران میں پھنسی ہوئی تھی، ابتدا میں کمبوڈیا کی درخواست کی حمایت کی۔ اپوزیشن کے کہنے پر کہ اس نے تھائی مفادات کو بیچ دیا ہے، حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ یونیسکو نے جولائی 2008 میں کمبوڈیا کی درخواست کی منظوری دی۔ چونکہ تھائی لینڈ کی سیاسی تقسیم کے دونوں فریقوں نے بڑھتے ہوئے قوم پرست جذبات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تھائی حکومت نے مندر کے قریب فوجی تعینات کر دیے۔ کمبوڈیا نے کہا کہ وہ اس کے علاقے میں داخل ہوئے، تھائی لینڈ نے کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کمبوڈیا نے طرح طرح کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں سرحد کے ساتھ ملٹری تیار ہو گئی۔ اب اس مہینے کا سرحدی تنازع براہ راست پریا ویہیر سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کو پھیلتی ہوئی قوم پرستی نے ہوا دی ہے جس نے پہلے تنازعات کو شکل دی تھی۔ کمبوڈیا کا ایک فوجی مئی میں سرحدی جھڑپ کے دوران غیر واضح حالات میں مارا گیا تھا۔ معاملات کو پرسکون کرنے کے لیے تھائی وزیر اعظم پیٹوینگٹن شینوترا نے کمبوڈیا کے حقیقی رہنما ہن سین کو فون کیا۔ اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان کی طرف سے آن لائن پوسٹ کی گئی کال کی ریکارڈنگ میں تھائی رہنما کمبوڈیا کے آمر سے احترام سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انہیں چاچا او کہتے ہیں۔ اس کی رہائی نے غم و غصے کو جنم دیا۔ تھائی حکومت پر ایک بار پھر کمبوڈیا کے مفادات کو تھائی مفادات پر مقدم رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے 1 جولائی کو شینوترا کے استعفی کے مطالبات کے باوجود عہدے سے ہٹا دیا۔ بدھ کو سرحد پر بارودی سرنگ پھٹنے سے 5 تھائی فوجی زخمی ہوئے، ایک ٹانک کھو گیا۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور جنگی طیاروں نے جلد ہی بم گرانا شروع کر دیے۔